بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نیل کی دلہن کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا تو انہوں نے دربار خلافت میں خط لکھا اور بتایا کہ یہاں کے لوگوں کا ایک معمول برس سے جاری ہے۔ اس مخصوص مہینے میں یہ لوگ ایک خوبصورت لڑکی کو منتخب کرتے ہیں اور اس کے ماں باپ کو مال و دولت دے کر راضی کرتے ہیں، پھر اس لڑکی کو خوب بنا سوا کر زیور پہنا کر دریا کے سپر کر دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم اس طرح نہ کریں تو دریائے نیل کا پانی رک جاتا ہے، قحط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا مجبوراً ہمیں اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ اب اس مرتبہ یہ لوگ میرے پاس آئے اور اپنا ارادہ بتایا کہ ہم یوں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے منع کر دیا اور دریا کا پانی وقتاً رک گیا۔ بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، بہت سے لوگ شہر چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہیں۔ یہ خط پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام ایسی کبھی اور جاہلانہ رسم کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے جواب لکھوایا اور فرمایا کہ اسی لفافے میں ایک اور پرچی ہے، وہ پرچی دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا، انہوں نے وہ پرچی جو دریا کے نام تھی کھول کر پڑھی اور اس میں لکھا تھا، اما بعد اے نیل، اگر تم اپنے اختیار اور مرضی سے بہتے ہو تو ہرگز نہ چلو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تم اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے چلتے ہو جو زبردست طاقت و قدرت کا مالک ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں چلا دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب حکم وہ پرچی دریا میں ڈال دی۔ اگلا دن ہفتے کا تھا جب اہل مصر صبح صبح دریا کو دیکھنے آئے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے حکم کا کیا بنا، تو یہ حیرت انگیز منظر ان کے سامنے تھا کہ خوش دریا ایک ہی رات میں 17 ہاتھ بلند ہو گیا تھا اور موجیں چھلک چھلک کر باہر آ رہی تھی۔ اس طرح اللہ عز و جل نے اس قبیح رسم کا خاتمہ فرمایا اور دریائے نیل آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ عزیز ساتھیو، سیرت انفو میں آج کا ہمارا واقعہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔